کیا بغض ہو گیا ان کو اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کے بغض میں اتنے گئے گزرے ہو گئے, اتنے گر گئے کہ شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل بالکل. شیعہ کی حقیقت کیا ہے سنیں حضرت علامہ فاروق خان رجوی صاحب کو. شیعہ فرقہ جو گستاخ صحابہ واقع ہوا ہے, ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا ان بدبختوں نے کہ جہاں کسی نہ کسی صحابی کی گستاخی کا کوئی موقع نکل آئے اور اس کو چھوڑ دیں. یہ بدبختوں نے یہاں تک لکھا شیعوں نے, اور سارے شیعہ اس پر متفق ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک آدھ شیعہ ایسا نکل جائے جو اس کے خلاف بول رہا ہو. حق کوئی جماعت سے اٹھ گیا, اسی لیے تو یہ لعنتی جماعت ہے جس کو ہمارے بزرگوں اور علماء نے پہلی ٹھوکر مار دی. یہی وجہ ہے کہ یاد کیجئے, اگر آپ سنیوں کے بزرگوں کے نام پوچھیں تو بچہ بتا دے گا کہ ہم اہل سنت میں سید بزرگوں میں غریب نواز بھی ہمارے یہاں سید جیسے بزرگ ہے, تاج الاولیاء سے لے کر سینکڑوں سید کا سنا دیں گا. مگر آپ پوچھیں شیعوں سے آپ کیا کون بزرگ ہے, آتے پتے نہیں ہے. مگر آج افسوس ہوتا ہے کہ سارے بزرگ اہل سنت میں رہے, سارے سادات بزرگ اہل سنت میں رہے, آج یہ پتہ نہیں کون سے لوگ آ گئے ہیں. کیا بغض ہو گیا ان کو اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت کے بغض میں اتنے گئے گزرے ہو گئے, اتنے گر گئے کہ شیعوں کی گود میں جا کے بیٹھ رہے ہیں. بالکل بالکل. صرف اعلیٰ حضرت قریت کر دیکھو تو بغض اعلیٰ حضرت کا نظر آئے گا. اور اس اعلیٰ حضرت سے بغض کر رہے ہیں کہ وہ ساری زندگی اہل بیت سے محبت میں جس نے گزار دی, جس کا یہ شعری شورا آفاق بن گیا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سارا گھرانہ نور کا. سبحان اللہ. جس کے سجدے کا یہ شعر ہو کہ دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کا, حضرت شہید مقتدیٰ کے واسطے جس کے شجرے کا یہ شعر ہو, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے, مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے, کربلا رد شہید کربلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں, علم حق دے باکر علم خدا کے واسطے, صدق تصدق کا صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو قاظم اور رضا کے واسطے. کیا بات ہے. جس کا شجرہ اہل بیت سے ملتا ہو, جو اہل بیت کا اپنے آپ کو خادم اور غلام کہتا ہو, آج اس کو نازبی بول کے یہ درگاہ پہ مورچھل جھلنے والے یہ عاشقان اہل بیت ہو گئے. اوقات نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کے علم کی روشنی میں بات کر لے. گنڈے اور موالیوں کے ساتھ بیٹھ کے ہجوم کو یہ دین سمجھتے ہیں, گنڈے اور موالیوں کی بھیڑ کو یہ صاحب اسلام کی خدمت سمجھتے ہیں. ان کی اتنی اوقات نہیں کہ عالم کے سامنے بیٹھ کے کتابوں سے اور علم سے بات کر لو. خدا کی قسم آؤ بیٹھو, امیر معاویہ سے بس نہیں ہے تمہیں, میں ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی نہیں کھولوں گا, نام تک نہیں لوں گا اعلیٰ حضرت کا, یہاں سے والے تک صرف سادات کی کتابیں سامنے رکھ دوں گا, پھر پوچھوں گا کہ یہ بڑے سید ہے کہ تم آج کے بڑے سید, کیا بات ہے, یہ چھوٹے ہیں کہ تم سچے ہو. تو پہلے اپنے بزرگوں کا عقیدہ کھنگالو. چشتیہ سلسلہ کے بزرگوں کو دیکھو, داتا گنج بخش لاہوری سے بڑے سادات ہو تم. داتا گنج بخش لاہوری نے کیا کہا امیر معاویہ کے بارے میں, جاؤ دیکھو ان کی کتاب کشف المحجوب دیکھو, نظام الدین اولیاء کے فوائد الفوائد دیکھو, مکتوبات ربانی دیکھو. حضرت مجدد الفسانی ان کا عرس بھی چل رہا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت امام مجدد الفسانی شیخ احمد سہندی رحمۃ اللہ علیہ, مکتوبات ربانی ان کی کتاب ہے, کہتے ہیں عزیز نصف صحابہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے, نصف صحابہ حضرت علی کے ساتھ تھے. یہ بڑے ہیں, ہماری اوقات نہیں کہ ان کے معاملات میں ہم دخل اندازی کریں. اگر ہم نے کسی بھی فریقین کے لوگوں کو غلط کہا, آدھے دین سے اعتماد اٹھ جائے گا, بے شک دین ختم ہو جائے گا کہ دونوں طرف صحابہ, دونوں سے ہم تک دین پہنچا ہے. اپنی زبانوں کو روکو, ہر بزرگ نے کہا کہ زبانوں کو روکو. بالکل. سبحان اللہ. بہت ہی اچھی بیان حضرت علامہ فاروق خان رجوی صاحب کا کہ ان سیاحوں کے چکر میں اپنے ایمان کو برباد نہ کرے. ابھی کچھ فرقے اہل سنت والجماعت کا لبادہ اوڑھے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لعن طعن کرتے ہیں. آپ پہچانیں کہ حقیقت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت میں قائم و دائم رکھے. اگر آپ کو یہ بیان اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا.